نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الملك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إلى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج یہ تین موضوعات پر آج بات کرنی ہے۔ فلسفہ حیات، فلسفہ زندگی از روئے قرآن، پھر جو امتحان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پیش آتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مواقع اور بڑے بڑے ان میں امتحانات کون سے ہیں، اور ان کی ایک مکمل کامل پوری طرح کامیاب شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے نمبر 3 حج اور عید الاضحیٰ کا معاملہ۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں، اور میں نے آیات جو تلاوت کی ہیں وہ اسی پہلے موضوع سے متعلق۔ دیکھیے فلسفہ تخلیق کیا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کیا علت ہے، کیا غایت ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے یہ تخلیق کی اللہ ہے، اس پر کہیں گفتگو قرآن میں نہیں ہوئی ہے، اور میرے علم کی حد تک کسی صحیح حدیث میں بھی اس موضوع کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث جو محدثین کے بڑے کڑے معیار ہے کسی حدیث کو تسلیم کرنے کے ضمن میں، روایت کی شرائط، ان پر تو وہ حدیث پوری نہیں اترتی ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے وہ اس درجے اہم ہے اس سے کہ اکثر مفسرین کرام نے، متکلمین حضرات نے، سب نے اس سے تسلیم کیا، کوٹ کیا۔ ویسے یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو اصولاً ایک مرتبہ بتائی تھی، ہر سچی بات کا ثابت ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث اس معیار پر پوری نہیں اتری اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں 2 اصطلاحات علیحدہ ہیں، ضعیف اور موضوع۔ موضوع وہ حدیث ہے جو گھڑی گئی ہے، جس کے بارے میں طے کر لیا محدثین نے کہ اس کی کوئی اثر ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی جڑ ہے ہی نہیں، یہ تو گھڑ لی گئی، موضوع وضع کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کی طرف تو ہمیں دلچسپی ہوگی نہیں، نہ اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ طے ہوگا، نہ عمل کا فیصلہ طے ہوگا کہ کوئی شے حلال یا حرام اس حدیث کی روح سے ہو جائے۔ البتہ دوسری حدیث وہ ہے ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہے اس معنی میں کہ اس کی سند پوری نہیں مل رہی۔ اب یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ کو دنیا میں ہمیشہ پیش آئے گا۔ آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے،
کوئی مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے. خالص حقیقت کے اوپر کوئی کتنا ہی سچا مقدمہ ہو اب جیت نہیں سکتا. تو کسی شے کا ثابت نہ ہو سکنا روایتاً یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے معاذ اللہ. وہ ضعیف ہے. اس ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ طے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نہیں بنے گا. باقی اگر اس میں کوئی حکمت کی باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمتی موتی ہیں علم کی حکمت کے، تو اس کو اختیار کیا جائے. تو اسی طرح کی یہ حدیث ہے کہ اور حدیث قدسی ہے، اور یہ واحد حدیث ہے کہ جو اس موضوع پر ہے، جو میرے علم کی حد تک یہ کائنات کیوں پیدا کی اللہ نے. تو حدیث کیا ہے قدسی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب آپ دیکھیے جب کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اللہ نے، اللہ تو تھا، ذات باری تعالیٰ میں ساری صفات موجود تھی، قدرت کاملہ موجود تھی، اس کا کوئی ظہور نہیں تھا، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. کنت کنزا مخفیا، کنز خزانہ، چھپا ہوا خزانہ. فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے کچھ جو پہچاننے والے تو ہوں. فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے. اب اس میں دو پہلو ہو گئے. ایک تو اس خلق کے ذریعے سے مجھے پہچاننا، کائنات کو انسان دیکھتا ہے تبھی تو عظمت منکشف ہوتی ہے اللہ کی. اس کی قدرت خلاقی دیکھیے، اس کی حکمت کا کمال دیکھیے. جیسے کہ ابھی سورہ ملک کی میں نے آیت آپ کو سنا، اس کے آگے بات کیا ہے کہ تم ذرا اپنی نگاہیں آسمان میں پھیراؤ، دیکھو کہیں تمہیں ہماری اس تخلیق میں کوئی خلا نظر آتا ہے. پھر دیکھو تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی، تمہیں کہیں کوئی خلا نظر نہیں آئے گی. اتنی کامل تخلیق. تو اگر کامل تخلیق ہے تو کامل تو اللہ کی ذات ہوئی نا، جس نے اس کو پیدا کیا. ایک تو اس کائنات سے اللہ کو پہچانا جائے، اور ایک کو پہچاننے والا بھی تو ہونا، وہ ہے آدم. اسی لیے تخلیق کا کمال، نقطۂ عروج، کلائمیکس آدم. انسان، اس کو عقل دی، اپنی عقل سے دیکھو، پہچانا. یہ اصل میں امتحان کا معاملہ ہوا ہے کہ جہاں تک تو ہے تخلیق کلی کا سوال، اس کا تو اس کے سوا کوئی ہمارے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. بس سیدھی سی بات. یہ حدیث قدسی کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. ہاں، اب اس میں حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کوئی 30 40 50 60 70 80 برس کی نہیں ہے. ہم پچھلے دنوں وہ احادیث پڑھ چکے ہیں اور وہ آیات قرآن مجید ہیں جن میں کہ انسانی زندگی کے 5 ادوار میں نے گنوا دیے آپ کو. پہلی تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کی شکل میں، بدن نہیں تھے، وہ پہلی زندگی تھی ہماری. پھر ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. پھر اس دنیا کا سارا نظام مادی بنا اور اس میں تخلیق آدم ہوئی مٹی سے. تو پھر وہ آدم کی روح پھونکی گئی، یہ دوسرا دور آ گیا. اب آدم ہے، روح آدم جمع جس میں آدم. پھر ان پر موت آئی، پھر جلایا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے زندہ. تو کیا ہے یہ زندگی آپ کے خیال میں؟ یہ 50 60 70 سال یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. البتہ اسی کو اقبال کہتا ہے نا، تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی. یہ کوئی 25 30 60 70 سال، ان میں سے بھی کیا ہے کافی بڑا حصہ تو گزر گیا، شعور ہی نہیں، ابھی فہم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوتا ریورس گیئر لگ گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، جو کچھ سیکھا پڑھا تھا وہ بھی گیا. اب تو وہ میموری ختم ہو گئی.
لہذا تھوڑا سا وقفہ ہے، 40-50 سال بس کریے میکسیمم۔ نہیں، انسانی زندگی یہ نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور ایک عجیب مصرع ہے اس شعر کے اندر، اس غزل کے اندر، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، تسلیم جان کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت میری زندگی کیا ہے؟ میری جان کے حوالے سے زندہ ہوں نا میں، ہے کبھی جاں، اور اگر میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دوں تو جان دے کر جو زندگی ملے گی اس سے جیسے تو آپ کو زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ تسلیم جاں، جان دے دینا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر اس میں شعر آتا ہے آخری علامہ اقبال کا، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ کائنات ہستی، یہ تو پیسیفک اوشن سمجھیے، قلزم ہستی سے تو، اب تیری حیثیت کیا ہے؟ حباب، جیسا سطح سمندر کے اوپر یہ بلبلے ہیں، بس ہماری حیثیت اس کی صفت کچھ نہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ جو دور ہے ہمیں دیا گیا ہے زندگی کا، یہ جو ہے اس زندگی میں سے کاٹ دیا گیا کچھ حصہ۔ پہلا حصہ جو تھا وہ روحانی، اس کے بعد موت آ گئی، پھر وہ زندگی آئی جو اس دنیا کی ہے، پھر موت آ جائے گی۔ ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی ہے، اور ایک پہلی موت سے پہلے بھی زندگی تھی، اور دوسری موت کے بعد کی زندگی، 5 ادوار پھر میں گنوا رہا ہوں آپ کو۔ اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی، وہ ہے امتحان۔ اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی علیحدہ کر دی، اور ان زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو ابدی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ بلا یبلو، اسی سے ابتلا کا لفظ بنا ہے، باب افتعال، امتحان لینا ہے، اس کو آزمانا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے تمہیں، پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کہف میں آئی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے، زینت ہے۔ کھیتی لہلہا رہی ہے، آپ دیکھیے کاشتکار کا، کسان کا دل جو ہے باغ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی محنت، اس کی بہت بڑا محل آپ نے بنایا، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا۔ یہ ساری چیزیں زندگی، اور آج آپ کو معلوم ہے جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر، اتنی ہی زندگی زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو۔ امریکہ میں جا کر دیکھیے، آدمی مبہوت ہو جائے گا۔ فرمایا ہم نے اس کو، اس کی آزمائش اور زمائش بنا دیا ہے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یا نہیں، ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر کے ہمارے طالب بنے، دنیا کے طالب نہیں بنے۔ یہ امتحان ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ رخ روشن اللہ کا ہے، اور یہ ایک سراب ہے، لیکن ہے بہت کشش والا۔ جہاں بھی آپ جائیں گے ویسٹ میں، آپ دبئی میں جا کر آدمی ہوش و حواس میں قائم نہیں رہتے انسان، تو آپ کے اتنے قریب آ گیا معاملہ۔ پہلے جا کے امریکہ جا کر دیکھنا ہوتا تھا، اب تو 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ دیکھیے جا کر کس قدر پرکشش ہے، زندگی کا امتحان کتنا سخت ہو گیا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جتنی یہ پرکشش ہوگی اتنی ہی آپ کے گم ہو جانے کا امکان زیادہ ہوگا۔
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بالاتر ہو کر رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ یہ جو انسانی زندگی کا یہ جو دنیاوی حصہ ہے، تو گویا کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ واضح ہے، قرآن نے واضح کیا، ابتلا، آزمائش، لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کام کے لیے ہم نے دنیا کے اندر آرائش بھی پیدا کر دی، زیبائش بھی پیدا کر دی، تمہارا امتحان ہے، تم ہم سے لو لگاتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا تمہارے دل پر تسلط ہو جاتا ہے اس دنیا کی اور مال و دولت کی محبت کا، بس تم گئے تو ادھر گئے یا ادھر آئے، either you are with us or against us، دنیا کے ہو گئے تو ہمارے خلاف آواز تو نہ رہے پھر۔ اب اس میں آپ کو گنواتا ہوں یہ امتحانات، کون کون سے امتحان ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی زندگی۔ سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا، شعور کا، اس کے فہم کا، اس کی فطرت کا، اس کی جبلت کا، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ میرا خالق کون؟ میرا مالک کون؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟ کون میرا محبوب ہے؟ کون میرا مقصود ہے؟ کون میرا مطلوب ہے؟ کون میرا حاکم ہے؟ کون میرا آقا ہے؟ کون ہے قانون دینے والا؟ کون ہے ہدایت دینے والا؟ یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ برتہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نا یہاں، کسی نہ کسی دیکھ کو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کے دل میں اتر گئی۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل ہے، اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقی کو پہچان لے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے، جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا، سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش، اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا۔ کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیمہ عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے، سورج کا بنانے والا۔ میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں۔
میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری ہوں. یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا کمالے کا میں پجاری ہوں، کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق کا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پہلا امتحان ہے. دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے. آپ جو اللہ نے پیدا کیا مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی. آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں. اگر حضور سے مسنون ہے یہ، کیا پتہ ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، کفری کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی کا شرک. اس میں ایک نوجوان، سلیم الفطرت نوجوان، اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی طرف. اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے. اب حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تو آزماتے ہیں. پھر تم نے کہہ تو دیا ربی اللہ، اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان لیں گے تمہارا. وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا نا سورۃ میں حامیم سجدم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے. یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمن ہے. سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی. باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے. اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابت، ابا جان، انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی ہے، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی. دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے. وہ باپ ہے، تم بیٹے ہو. وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید کیے، تم کل کے بچے، آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو. دلیل پہلے دے دی ہے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا. لہٰذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے. انہ کان للرحمن عصیا. وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم میرے آلہہ، میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، باز نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے. وہ فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک. اچھا ابا جان آپ پر سلامتی ہو. میں قال سلام علیک، میں جاتا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں
اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے. وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے. اب اس سے ذرا آگے بات بڑھی. ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تیشہ زوردار مارنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں، ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو ہیں بے بنیاد ہیں. لیکن دنیاوی محبتیں، یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر، وہ اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، وہ ہتھوڑا چلانے کی سوچی. ان کا کوئی تہوار آیا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے. چل چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا. اب انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا. لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا، تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا. اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی میں کہیں بتوں کے ساتھ کے کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے گی. کیا کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ بہت کچھ کر کے کچھ لوگ، ہاں ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا. وہ ابراہیم بلاؤ، حاضر کیا گیا. یا ابراہیم انت فعلت ھذا، کیا اب تم نے کیا؟ مجھے کیا پوچھتے، اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو بھائی، سارے ٹوٹے ہوئے، یہ سالم کھڑا ہے. اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی ہیں. اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جینیٹکس کے ذریعے سے. تو اس نے کیا ہوگا. کہ ابراہیم عقل کے ناخن لو، ان سے پوچھے، یہ بات کرتے کوئی؟ اف لکم، تم ہے تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا. فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے. لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام. انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اب اس کو ختم کر دو. یہ اس کو فیس کرنا، آپ سوچ لیجیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے جگر کی بات تھی. اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی. ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں. کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں. فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی. دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں.
ہے نہیں میرے پاس اختیار، اور ایک کا جاؤ اسے چھوڑ دیا، تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچ بحثی میں آ گیا ہے یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا۔ فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہ آئیں بائیں شائیں، فبہت الذی کفر۔ لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اور ڈٹ کر کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ کیفیت تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا، اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلندتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر اس پر قائم رہنا، اور بڑے سے بڑا رزق لینا۔ آپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں۔ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے، اور کیسا جواب دیا ہو، کیسا، میں نے کہا ایک مزاح کا انداز تھا ان کے عمل میں کہ اس سے پوچھو، ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے، تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو۔ آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے نا، حالات، قرائن کی کیا گواہی ہے، تو وہ سالم میں باقی سب ٹوٹے ہوئے، دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا، اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس کی انکار کیا ہے اس کی خدائی کا، ان کا ٹھیک ہے اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جائے، ختم کر دو اس کو، بسم کر دو۔ اچھا، اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں، سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا، ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں، سب ہو رہا ہے۔ وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے، ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی۔ حضرت ابراہیم کود گئے، اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے، ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے۔ دیکھو جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو، اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے۔ تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی، بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی۔ یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے۔ اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں۔ اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ آگے چلنے سے تو عقل روک دی۔ عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا۔ عقل کے معنی ہے روکنے والی،
یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہری رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس اوپر رومال کے اوپر، اس کو اقال کہتے ہیں، اقال۔ یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت سے ایک رواج ہے۔ ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد، اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا، اونٹ ہی اونٹ تھا۔ جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جن علاقوں کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا وہاں، بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا، بھینس ہی بھینس تھی۔ اور کیا تھا؟ یہ مج کلچر تھا یہاں کا سارا۔ ورنہ یار کس کو جانتے، گڑ کی نہیں جانتے، گڑ کس بنا کا نام نہیں جانتے، چینی تو بہت دور کی بات ہے، گڑ نہیں جانتے۔ تو ان کا یار کیا معاملہ تھا؟ اونٹ ہے۔ اب اونٹ کا یہ ہے کہ جب بدو سواری کر کے جا رہا ہے، ایک جگہ پر اترا ہے، اسے پیشاب کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، اب اس خطرے سے کہ کہیں اونٹ بھاگ نہ جائے، اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا۔ اب 3 پاؤں رہ گئے، 3 پاؤں سے اچک تو سکتا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتا، تو اچک کر وہ اگر کہیں کوئی آس پاس درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، وہ ناشتہ کچھ کر لے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک بھاگے نا۔ تو وہ جو رسی جس سے اونٹ باندھتے تھے، اس کا گھٹنا، وہ اب کیا ہوا، اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ، وہ جائے گا، وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پہ باندھ لے گا، کاٹ کے رسی کو۔ یہ اقال۔ اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں، کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اس کا یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو لوگ، اس لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی بدو آئے صحابی باہر سے، اور انہوں نے اپنے اونٹ کا یا اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا، اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ جواب دیا میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا غلط، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ وسائل کا استعمال ترک کر دینا توکل نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا، لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے۔ وہ توکل اسلام میں نہیں ہے جو رہبانیت کا توکل ہے۔ بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے، اب اس وقت جو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور ابراہیم کود بھی چکا۔ لوگ حیران رہ گئے ہیں، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے اس کو۔ یہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قاعدہ ہے، اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجیں، اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو، تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے حضور جب دار الندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ اب قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ اندیشہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب، اب بنو ہاشم کا وہ سردار ہے، تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی، ٹرائبل، انٹر ٹرائبل یا انٹرا ٹرائبل کہنا چاہیے، کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین انڈرسٹینڈ، یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ روکے ہوئے تھی۔ اب ابو طالب مر گئے، اب جو سردار ہے بنو ہاشم کا وہ ابو لہب ہے، وہ حضور کا وزیر سب سے بڑا دشمن ہے، لہذا فیصلہ ہو گیا۔ تب آپ گئے ہیں طائف اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی چلے جاؤ مدینے، لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے، رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، کہ وہ اپنے قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ہوئے، نہیں ماننے والے نہیں، ناہنجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی۔
یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی، مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس ویل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے، اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ بہرحال تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی۔ اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ٹھیک ہے تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا، گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں ہو، اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو، تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ہب لی من الصالحین۔ ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی۔ آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بانجھ نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارہ بھی تھی آپ کی اہلیہ، حضرت لوط بھی تھے آپ کے بھتیجے، اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی۔ یہ اہلیہ جو ہے لوط کی، یہ مومنہ تھی، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے، وہ کافرہ رہی اور اس نے جو ہے حضرت لوط کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کیا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً ہم نے اسے ایک غلام فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار، حلیم الطبع، متحمل مزاج بیٹے کی۔ یہ اسماعیل کی تعریف ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں، ان کو کہا گیا ہے غلام علیم عالم۔ حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے غلام حلیم، بہت بڑے حلیم، متحمل مزاج، بہت بادشاہ۔ اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں۔ حضرت سارہ کہاں کہ یہاں اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں سے پیدا کہاں ہوتے؟ شہر ار، یہ جو عراق کا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا، صدر مقام تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ شام میں علاقہ، خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان، یہاں آ کر آپ نے ڈیرا اپنا جما لیا۔ اور اس کے قریب میں ہی 2 بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلاً، وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے، وہ مصر کے تھے، عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم وہاں گئے، وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، تو کوئی بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے، میں کہوں بیوی تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو، بہن ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی۔ وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا، جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا۔ پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی۔ یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے ہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب کی اولاد ہم ہیں، تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں۔ ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی، لوڈی تھی،
لہٰذا اس کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل تو وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں. یہ یہودیوں کا قول ہے. لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی، وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی. بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے. کئی ہزار سال بعد حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، خطوط لکھے، تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا، پیٹریارک تھا، جو الیگزینڈریا کا، اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر تھا، ان کا بڑی عزت کی، احترام کیا. اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا. اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے اندر چلتے تھے. اور یہ گھوڑا بھیجا، دلدل، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا. تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا، ماریہ قبطیہ. اور ماریہ قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجے میں. حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا. نوٹ کیجیے، سائیکل مکمل ہو رہا ہے. ابراہیم گئے تھے مصر، وہاں سے ہاجرہ آئی، اور اس سے اسماعیل ہوئے، اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی، محمد پیدا ہوئے. محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریہ قبطیہ، ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا. تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے. بہرحال لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ ہاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ذر و شوقت معاملہ قائم کر لیجئے، تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے. مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو. تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا، اور اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ، اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو. اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان. حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی. کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت بھی نہیں. پانی نہیں، پانی کا ایک مشکینہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا. کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے. حاجرہ پوچھتی ہمیں کس کے بعد سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے. یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے. دعائیں مانگ مانگ کر رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان. اب اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی. یہ ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے. اب آخری امتحانات ہوا، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں ہے. اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو دیکھو، غور کرو، تمہاری رائے کیا ہے؟ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ پے بپے 3 دن، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب جواب سنیے، وہ حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، تومر ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے۔ جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کاہے پہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں۔ وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں، یہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، 13 سال بعد، 100 برس کی جب عمر کی حضرت ابراہیم کی تب ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے، نہیں، اسماعیل تھے۔ مروہ پہاڑی جو مروہ اور یہ موریا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروہ، وہ کہتے ہیں یہاں پر اسحاق کو ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی، سب بکواس۔ ایک بڑی عمدہ کتاب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، عربی، پھر اس کا ترجمہ ہوا، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، عربی میں کتاب تھی کہ ذبیح کون تھا، اسماعیل یا اسحاق، اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ تو انہوں نے تورات کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے۔ آخر تفتیش ہوتی ہے، پولیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے، اب ساری چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے، اسحاق اس کے تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے، انہوں نے ثابت کیا۔ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا۔ تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، اللہ نے جب لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے، اور جوان بیٹا گردن ڈال کر بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے، بس اتنی بات۔ چھری چلاتے ہوئے چہرہ اوندے بولتا اللہ للجبین، پیشانی کے بل انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی۔ لیکن اللہ نے پکار کر کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے، اللہ کو بس بس بس۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، اے ابراہیم واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں تم پورے اتر گئے ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ تھا ان ھذا لھو البلاء المبین۔ جب ممتحن یہ کہتے بھائی بات تم بہت مشکل، پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی؟ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا، جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا۔ عین اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آ گیا، حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڑا ذبح ہو گیا۔ اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے، یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے، ان کے اس امتحان کی کامیابی کو، اس کا جشن منایا جا رہا ہے ہر سال، لاکھوں کا، کروڑوں جانور جو ہے
اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے۔ البتہ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں شاعرانہ ایک ہوتا نا تصور، ایک اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ شعر تو بہت اچھا ہے، غریب و سادہ و عجیب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ بہت سے لوگوں کو بہت شعر پسند آتا ہے، خصوصاً شیعہ بھائیوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کربلا کے اندر۔ تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں۔ اسماعیل کو ذبح کرنے والے کون تھے؟ رسول، امام الناس، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، اور حسین کو ذبح کرنے والے کوفی، یزیدی، زیادی۔ نمبر 2، اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، حسین تو ذبح ہو گئے، کیا مناسبت ہے؟ نمبر 3، حضرت اسماعیل نے تو خود ہی گردن ڈال دی تھی، حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیے اور انہوں نے ایسے تو نہیں گردن ڈال دی تھی۔ تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے نا۔ تو اس کی میں نے ترمیم کی ہے ایک، اور علامہ اقبال سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا، وہ بھی شاید مان لیں گے میری بات کو، کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ یہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ ہوا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل کی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی کر لی۔ اور مجھ سے بھرا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ اس نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے، کس کی قربانی اس نے قبول کی کس کی نہیں کی۔ اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں سے، باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ بھی لے جائیں، میرے گناہ کا بوجھ بھی آپ ہی لے جائیں۔ مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے، تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں۔ یہ تو آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہی تو معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ۔ لاکھوں مربع میل کی حکومت تھی ان کی، لاکھوں فوجی موجود تھے، یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آ گئے تھے، شریف عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، وہ تو اجازت اگر دیتے تھے، شام سے مصر سے فوج تیار کھڑی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجیے ہمارے ان کا قلعہ کعبہ، نہیں اجازت نہیں دے رہے، نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ یہ کچھ بھی ہے، کلمہ گو تو ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ گو کی جان میں لے لوں، جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا، یہ پھر تمہارا کام ہوگا، میرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ ہیں کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا، اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا، تو یہ تو مناسبت ہوئی نا، کہ جس طریقے سے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جان میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ جو مرضی کیجیے، اسی طرح حضرت عثمان نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کلمہ گو کا کسی کا خون اپنے گردن پر نہیں لینا چاہتا، ہاں یہ جب مجھے قتل کر دیں گے پھر تم قصاص لے لینا، یہ الزام بات ہے۔ تو میں نے اس شعر کو یوں کیا ہے، اب غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، پہلا مصرع تو یوں کا تو ہے، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ حضرت اسماعیل تو ہوئے ہی نہیں، نہ شہید ہوئے نہ ذبح ہوئے، وہ تو ہوئے ہی نہیں، واقع نہیں، وہ تو ایک امتحان تھا جو اللہ نے لیا اور چھری نے کاٹا ہی نہیں۔ اچھا اب آئیے اس بات کی طرف، اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا، ٹاسک، اسائنمنٹ، وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے
اس کی تعمیر اصلاً کی تھی حضرت آدم نے علیہ السلام. چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں ہے. لوگوں کے لیے کیا مانی؟ اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کے مرکز کے طور پر. ظاہر بات ہے حضرت آدم اللہ کے نبی تھے تو کوئی نہ کوئی نماز کی شکل تو تھی نا ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی ہے. انہوں نے یہ گھر بنایا. اس کے بعد سیلابوں میں اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو زیادہ رہا معاملہ انبیاء کا نبوت کا، وہ رہا ارض فلسطین سے متعلق رہا. آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر حضور تک کوئی نبی رسول عرب میں تو آیا ہی نہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ گھر یہ اس کے بعد جو ہے عرصے تک چونکہ پڑا رہا، حضرت آدم کے بعد پھر سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا. عمارت اوپر کی رہ گئی، ختم ہو گئی، بہہ گئی، بنیادیں رہ گئی تھی. اس لیے کہ یہ جو حضرات وہاں جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اصل میں جو طائف ہے اونچائی پر ہے، پہاڑی مقام ہے، سید افزا مقام ہے. بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جو آتا ہے وہ سیل کہلاتا ہے، وہ مکے سے ہو کر گزرتا ہے. جنت المالا کی طرف سے ڈھلوان ہے، پانی یہاں سے گزرتا ہے. اور یہ مکہ جو ہے کعبہ، یہ عین یوں سمجھیے کہ ایک پیالے کے عین نیچے جو ہے باٹم میں وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے. تو سیلاب کی راہ گزر تھی یہ، تو اس وجہ سے یہاں سے وہ پھر حضرت آدم کا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے نشاندہی کر دی اس گھر کی جگہ کی کہ لو ابراہیم یہ جہاں تمہارے ہم نے اولاد کو یہاں آباد کروایا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اب اس گھر کی تعمیر کرو. چنانچہ یہ سورہ حج کے 2 رکوعوں کے اندر معاملہ آتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اب یہ گھر تعمیر کرو ہمارا بیت اللہ، اور اس گھر کے اندر صفائی ستھرائی رکھو، پاک رکھو اس کو، شرک کی آلودگی سے بھی پاک، اور ویسے بھی کوڑا کرکٹ نہ ہو، ڈھیر نہ ہو، تاکہ اگر کوئی میرے بندے یہاں آئے رکوع و سجود کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ کوڑا پڑا ہوا ہو، بدبو آ رہی ہو، کوئی اور پڑی ہوئی ہو. جب یہاں کھڑے ہو یہاں اعتکاف کریں عاکفین، چونکہ اس میں سورہ بقرہ میں جو ہے 2 کا ذکر ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں سورہ حج میں 1 کا ذکر ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اور ذرا اذان دو، پکارو لوگوں کو کہ آؤ حج کے لیے. کہاں تک وہ اذان کی آواز گئی ہوگی، کہاں تک بات پہنچی ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، اذان دی ہے. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم. پکارو لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں، تمہارے پاس پیدل چل کر بھی آئیں گے اور اونٹنیوں کے اوپر بھی آئیں گے. اتنی دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں کمزور ہو جائیں گی، دبلی ہو جائیں گی چل کر. وہ آئیں گے تاکہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روحانی برکات اس جگہ رکھی ہوئی ہے. لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور یہاں پر آ کر وہ ہمارے حضور میں قربانی پیش کریں، ہمارے وہ حیوان جو ہم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ان کو پیش کریں، ان کا خون بہائیں، نہر کریں ان کا، اور پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. پھر اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہیں مساکین ہیں ان کو بھی دو اور بانٹو. یہ ہے وہاں سے جو حج چلا ہے
اور وہ چل رہا ہے آج تک، اللہ کا شکر ہے۔ حج میں وقفہ نہیں آیا۔ ایک زمانہ تھا بدامنی کا تھوڑا سا، جس زمانے میں آ کر فاطمیوں نے حملہ کیا ہے اور یہاں سے حجر اسود بھی نکال کر لے گئے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت بھی قائم کی ہے مصر کے اندر، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ کہ سلسلہ چلا آ رہا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 30 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے۔ یاتو کا رجالن، اب رجالن تو کوئی بھی نہیں آتا ہوگا، اب تو کاروں میں آتے ہیں، بسوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکوں میں آتے ہیں، بڑے اور ہوائی جہازوں سے آتے ہیں، لیکن یہ کہ یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہاں آ کر منفعت نفع کی چیزیں۔ میرا خیال تھا مالکم ایکس جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں امریکہ میں، جو بلیکس ہیں، افرو امریکنز جو کہلاتے ہیں، وہ جب اسلام لے آیا تھا وہ بہت زبردست لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا۔ اس نے یوں سمجھیے ایک طرح سے وہاں کے جو کالے تھے، جو غلامی کے اوپر قانے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا کیا ہے، وہ اٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، مقابلے کے اندر تیار ہوئے، مالکم ایکس۔ تو اس نے جو پھر اپنے جو مشاہدات لکھے حج کے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں کہیں اور یہ منظر، یہ مساوات، دو چادریں بس جسم کے اوپر، ان میں بادشاہ بھی ہیں تو وہ 2 چادروں پر ڈالے ہوئے جسم پر۔ آخر عرب کے بادشاہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے حج؟ احرام تو وہی ہوگا، اور پھر جو بھی ایک مرکز کے گرد جو صفیں بنتی ہیں۔ میرا تو اپنا تاثر جو تھا، حالانکہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان کا جو ہے قبلہ تو وہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے علم میں کسی شے کا ہونا، ایک ہے دیکھنا۔ 1962 میں جب پہلی مرتبہ اللہ نے یہ شرف عطا کیا، اور میں نے دیکھا عجیب وہ منظر ہوتا ہے وہ دائرے کے اندر، اور یہ کوئی رکھنا نہیں پڑتا، نماز ایک سب مل کر پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک نقطہ میرے سامنے وہ آیا تھا جو انہوں نے 12 بیان کیا ہے، اور حیران ہوئے لوگ جنہوں نے کبھی سوچا نماز کے اندر اتنا اختلاف 1400 برس کے بعد بھی نہیں ہے کہ جس سے ڈرل ٹوٹ جائے۔ یہ رکوع سجود سب کا ساتھ ہو رہا ہے۔ فرض کیجئے کسی فرقے کے نزدیک یہ ہوتا کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے، یہ سجدے 2 کیسے کر لیے تم نے؟ اب یہ کہ وہ تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور جس کے نزدیک 2 سجدے وہ بھی دوسرا سجدہ کرتا، ٹوٹ گئی، پیریڈ تو ختم ہو جاتی نا۔ اگر کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ جیسے سجدے 2 ہیں رکوع بھی 2 ہیں، تو وہی بات ہو جاتی کہ کچھ لوگ تو رکوع کرنے کے بعد دوسرا رکوع کرتے، کچھ لوگ جو ہے وہ سجدے میں یہ نادا گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا وہ یہ سمجھیں گے۔ تو عجیب بات ہے، پوری دنیا اور 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، اور اس نماز نہ تو نماز کے اندر کوئی فرق آیا ہے اتنا کہ مل کر نہ پڑھ سکے، شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، زیدی، ظاہری، عباضی، کم سے کم یہ 8 جو ہے فقہ ہیں دنیا میں اس وقت۔ 4 اہل سنت کی ہے، 4 ان کے باہر کی ہے۔ جعفری شیعہ عام جو ہے اثنا عشری، زیدی ایک اور شیعہ کی شاخ ہے زیدیہ، ایک عباضیہ ہیں، یہ جو ہے ہوتے تھے جو جن کے کفر کے اوپر جو ہے امت کا اجماع ہو گیا تھا، خارجی۔ ان خارجیوں میں سے کچھ لوگ باقی بچے ہوئے جو نرم ہیں، ان کے اتنے سخت معاملات نہیں تو پہلے ہوتے تھے، وہ عباضی کہلاتے ہیں۔ سلطنت عمان جو ہے وہ عباضی سلطنت ہے۔ پھر ایک ابن حزم ظاہری ہوئے ہیں جو کہ اسپین میں ہوئے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم۔ تو 8 فقہ ہیں، لیکن نماز کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ڈرل نہیں ٹوٹتی، پریڈ میں خلل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ وہاں جو دیکھتے ہیں سب کو کھڑے ہوئے، ایک کالے گورے اور زرد روح جتنے بھی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور چائنا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کی رنگتیں اور ہیں، یورپ کے اور ہیں، سرخ و سفید ہیں، سیاہ ہے، سیاہ فام ہے، انتہائی سیاہ بھی ہے، کوئی بیچ کے شیڈز بھی ہے، سب کی سب پوری نوع انسانی جگہ ہے، ایک مرکز کے گرد جمع۔ کوئی اور انسان کو کوئی روحانی اور افادہ یا استفادہ نہ بھی ملے، تبھی یہ مشاہدہ جو ہے یہ خود اس قدر جو ہے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے والی شے ہے، اور اسلام کی عظمت اس کا جو سکہ بیٹھتا ہے دل کے اوپر، دیکھنے والے کے لیے، سوچنے والے کے لیے، وہ اسی کے اندر موجود ہے بہت۔ بہرحال وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا،
وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم ولیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ تو یہ حج کا نظام ہے جس کو کہ پھر اس کی فرضیت کا حکم وہ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ ہدی و مبارکا للناس، ہدی للناس، اور مبارک ہے لوگوں کے لیے، برکتوں والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم موجود ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے اونچی عمارت بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے آپ کو لگانے پڑتے ہیں نا وہ اسکیفولڈنگ، وہاں کون سی اسکیفولڈنگ تھی؟ اتنا اونچا پتھر، تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم وہ خود ہی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہ چیزیں پھر صفا و مروہ، جہاں پر کہ وہ ہاجرہ، وہ اللہ کی بندی بچے کو جب وہ تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیا کریں، اور غذا تو دور کی بات ہے، پانی نہیں ہے، پیاسا تڑپ رہا ہے، دوڑتی ہوئی چڑھتی تھی صفا پہاڑی کے اوپر۔ اب تو وہ پہاڑیوں کے نشان رہ گئے نا صرف، باقی درمیان میں سے سارا کا جو ہے وہ بھر گیا، بازار بن گیا، بہترین جو ہے وہاں پر اب جو ہے خوبصورت قسم کے ٹائلوں والے فرش لگے ہوئے ہیں۔ اب صفا کے اوپر ایک اور منزل اوپر بنا دی گئی ہے، لیکن اس وقت کیا پہاڑیاں تھی، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی گھاس بھی نہیں۔ دوڑ کے ادھر گئی، دیکھا ادھر کوئی انسان کوئی نظر آ جائے، اس کو میں آواز دوں وہ پانی لے کے آئے میرے بچے کے لیے، نہیں ہے۔ دوڑی آئی، پھر نیچے آ کر پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی، مروہ کے اوپر، وہاں پر جا کے جھانکا کوئی 7 چکر اس اللہ کی بندی نے لگائے۔ یہ ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ وہ یاد ہے حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا معاملہ۔ یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، جب حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے ہیں حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے 3 جگہ پر آ کر انہیں روکا، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، اور انہوں نے کنکر ماری، اس سے دفع ہو جاؤ۔ وہاں پر وہ جو 3 نشان ہیں، وہ جو رمی جمرات ہو، یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ایک وہ کامل زندگی، امتحان والی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اس کے مختلف ادوار، اس کے مختلف مواقع، اس کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ وہ ہے معجزہ، جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ بدترین دور بد امنی کا جو ہوتا تھا عربوں کے اندر، اس میں بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا، اور عرب کے اندر پھر اس کا انتقام لینا جو ہے وہ لازم تھا، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے آپ کے والد کے قاتل کو، کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اب اسے نظر آ گیا حرم کے اندر وہ ہے، وہاں وہ کچھ نہیں کہے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا، یہ امن کی جگہ، دارالامن ہے۔ وہذا البلد الامین، لا اقسم بہذا البلد، هذا البلد جو ہے مکہ بلد الامین ہے، تو امن والا۔ من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے، بوجھ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو سفر کی۔ اگر اس کے پاس سفر کا خرچہ موجود ہے، اور جو غیر حاضر رہے گا، پچھلے دنوں میں تو 4 مہینے لگتے تھے، اب تو 40 دن عام طور پر ہے، اور جو ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں وہ تو 8-10 دن کے اندر حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے جاتے تھے، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو چلا گیا سمجھیے اس کا واپس آ جانا جو ہے وہ ایک نئی زندگی ہے، کیونکہ بد امنی ہوتی تھی وہاں پر جو ہے
جب تک یہ سعودی حکومت نہیں بنی تھی تو وہاں مذہب نہیں تھی، حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، حاجی قتل ہو جاتے تھے۔ انہوں نے آ کر کم سے کم یہ کیا کہ امن و امان قائم کیا، اسلامی سزائیں رائج کی۔ جس بستی کے پاس قتل ہوا ہے، اگر وہاں کے لوگوں کو سب کو جمع کر لیتے تھے، سارے بڑے چودھری لوگ، یا تو تم تلاش کر کے بتا دو کون قاتل ہے ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ قاتل حاضر کر دیتے تھے۔ اب کون قتل کرے گا؟ اب یہ اس طریقے اسلامی سزاؤں کا معاملہ تو یہ ہے۔ تو اس حوالے سے اب وہاں پر امن ہے، بالکل کوئی چوری چکاری بھی نہیں۔ البتہ ہمارے اب بہت سے لوگ جو وہاں پر ورکرز مزدوروں کی حیثیت سے آ کے رہ گئے ہیں، وہ کرتے ہیں کام، غلط کام کرتے ہیں، ورنہ وہاں نہ چوری تھی نہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ سن 62 کے تک کا دور میں دیکھ کر آیا، کچھ نہیں تھا۔ بلکہ ہمارے جو معلم تھے انہوں نے ایک خاص وقت میں کہا کہ بھائی اب ذرا خیال کر لینا، اپنے بٹوے وغیرہ سنبھال کے رکھنا، اب یمنی آ گئے ہیں، فیہ حرامی، وہ اس میں چور کو حرامی کہتے ہیں، یعنی حرام خور، تو فیہ عقیل عطاس ان کا نام تھا، فیہ حرامی، ان کے یمنیوں کے اندر چور ہیں، تو ذرا اب خیال رکھنا اپنی جیبوں کا، اس سے پہلے جب تک وہ اب یمنی نہیں آیا کوئی یہ جو حج ہے، اب اس کے بارے میں میں چند منٹ رہ گئے، اس کی خاص بات آپ نوٹ کیجئے۔ دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہم نے پڑھے حدیث کے دوران۔ ایک کا تعلق عقیدے سے، کلمہ شہادت، 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک فرق یہ ہے کہ 2 عبادتیں وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، پیسے والا ہو، بھوکا ہو، خلاش ہو، نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ البتہ 2 وہ ہیں جو صاحب ثروت لوگ، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ تو نہیں۔ اور یہ کہ حج بھی آپ کریں گے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ اپنی غیر حاضری کے وقت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں، ان کے لیے نان رکھنے کے لیے، تب وہ فرض ہوگا ورنہ فرض نہیں۔ اچھا، ایک اعتبار سے کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تو بے پناہ ذکر ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے۔ حج کا صرف 3 مقامات پر ذکر ہے، 2 رکوع ہے سورہ حج کے، 2 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، اور 3-4 آیتیں جو ہیں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی۔ اور جو صوم ہے اس کا تو پورا کا پورا ذکر ایک رکوع میں، وہ پچھلے دنوں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، 6 آیات اور سارا اس کے اندر معاملہ آ گیا۔ ان 2 کے ساتھ 2 عیدیں جوڑ دی گئی، ان دونوں کی جو ایک طرح سے حیثیت کچھ نماز اور زکوٰۃ کے مقابلے میں کچھ کم پڑتی نظر آئی، تو ہماری 2 عیدیں، عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الاضحیٰ حج کے ساتھ۔ اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے، حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے، ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے، وہاں آنا پڑے گا، وہاں نہیں یشہدوا منافع لہم، آئے پیدل آئے، اونٹیوں پر آئے، جہازوں پر آئے، جیسے بھی آئے، یہاں آئے۔ اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی، اسے وسعت دے دی گئی پوری دنیا میں۔ حج وہاں، قربانی ہم یہاں کر رہے ہیں۔ حج تو یہاں نہیں ہو سکتا، یہ قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو، اس کی ایک شان کو، اس کی ایک کیفیت کو جو ہے، اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں، جہاں بھی مسلمان ہیں قربانی دے۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تم یاد کرو، اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگرچہ یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر، اسلامی نظام میں، اسلام میں آ کر اتنا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں تو قربانی تھی ہی صرف قربانی، لہذا وہ قربان گاہ کہلاتا تھا، جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا، قربان گاہ۔ اور جو یروشلم میں جو ان کا جو مسجد تھی، جو ہیکل سلیمانی، وہ بھی قربان گاہ، قربان دیتے تھے۔ سب سے بڑی عبادت یہی تھی۔ نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ امت مسلمہ میں آگے ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ، حج کے موقع پر قربانی، اس میں خاص نکتہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں منکرین حدیث ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو قربانی کے خلاف یہ ضیاع ہوتا ہے،
گوشت ضائع ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس سے غریب کو کسی کو دے دو پیسے. قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، کوئی اور شے نہیں ہو سکتی. اور ضائع کہاں ہوتا ہے؟ یہاں کہیں ضائع ہوتا ہے گوشت؟ ایک بوٹی تک ضائع نہیں ہوتی، اس کی کھالیں ضائع نہیں ہوتی، اس کے روزے ضائع نہیں ہوتے. اب تو کوئی چیز آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ جو اس کی استعمال نہ کر لیتے ہو. اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مرغیوں کی جو خوراک ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں. کوئی شے ضائع نہیں ہوتی. ہاں وہاں ضیاع ہوتا تھا، لیکن ایک دور تک بات کیا تھی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاش کی اور تھا ہی نہیں. کوئی بھیڑیں بکریاں پال لی تو ان کو اچھی قیمت مل جاتی تھی قربانی کے لیے جب حاجی آتے تھے. یہ ان کا معاش کا ایک سپورٹ ہو گئی. چلے آ رہے ہیں بکرے حبشہ سے آتے تھے، یہ قربانی کے جانور آتے تھے. پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کے گوشت کو سکھا کر پورا سال کھاتے تھے. ان کے پاس تھا کیا؟ یہ للے تللے تو نہیں تھے جو آج ہیں. یہ تیل کی دولت ہے، اس کی وجہ سے جو ان کے یہاں عظیم انقلاب آ گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ کہ یہ تو 100 سال کے اندر کی بات ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ یہاں کچھ بھی نہیں تھا. حاجی ہی جا کے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے وہاں پر. حاجی ہی جو ہے وہ قربانی بکرا خرید رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے نا. پھر وہ گوشت کتنا کھا جائے گا حاجی؟ وہ تو ظاہر بات ہے وہی کھاتے تھے. وہ کھڑے رہتے تھے. میں نے خود سن 62 کے اندر دیکھا ہے کہ کھڑے رہتے تھے بدو لوگ آ کر، اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فوراً جو ہے وہ لے گئے. وہ تو زیادہ ہم لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی وہ کھال اتروائی اور کلیجی نکال کے لا کے جو ہے وہ اس کو بھون کر کھا لیا اپنے کیمپ کے اندر. اور اس وقت تک یہ تھا کہ مینا کے اندر کیمپ بھی ایسے ہوتے تھے، کھلے جگہ بڑے جو ہے گوشت پک رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اب تو وہاں جگہ ہوا ہی نہیں سرے سے. نہ معلوم کتنی چوڑا کرتے جا رہے ہیں. کئی پہاڑ کاٹ دیے تاکہ یہ مینا کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے. لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب جو بڑھتا جا رہا تعداد کا معاملہ. لیکن یہ کہ یہ بالکل بکواس تھی کہ کوئی ضائع ہوتا. ضائع کہاں ہوتا؟ ضائع وہاں ہوتا تھا. اس لیے اس کو وہ کہتا تھا غلام احمد پرویزی کہ وہاں جائز ہے. بھئی وہاں تو تم جو جس کو جائز کہہ رہے ہو تو ضائع ہونے کا تو اگر معاملہ تھا تو وہاں تھا. کیا کیا ہے اب وہاں قربانی جو ہے وہ صرف ایک قسم کا حج کرنے والے کا فرض ہے. حج 3 طرح کا ہے: افراد، قران اور تمتع. افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے، یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے، وہی وہ احرام باندھے رکھیں گے. 8 ذی الحجہ تک جائیں گے، اس کے بعد مکے جائیں گے، وہاں سے منا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر جو ہے یہ افراد کہلاتا ہے. اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے. قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 ذی الحجہ وہاں سے نکلے اور پھر سارے مناسک ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا. اس پہ بھی قربانی فرض نہیں ہے. ہاں جنہوں نے تمتع کیا، تمتع اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزے لوٹ رہے ہیں. پچھلے زمانے میں کیا تھا؟ حج کے لیے علیحدہ سفر، عمرے کے لیے علیحدہ سفر. وہاں یہ نہیں تھا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسانی پیدا کی ہے. اس لیے کہ ایک دور میں تو حج جو ہے بس عرب کے لوگ ہی آتے ہوں گے نا، صرف، اور کہاں سے کوئی آتا ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معلوم تھا کہ امت کہاں سے کہاں پہنچے گی. انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی ساحل سے بھی چل کر آئیں گے. یہ آئے گے کہ نہیں آ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کیا، اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیحدہ سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل برداشت تھا. تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی. اب ہم تمتع کرتے ہیں، جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتع کہلاتا ہے. افراد، قران اور تمتع. تمتع یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا، وہاں جاتے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب آپ آرام سے مکے میں رہیے، آپ کے اوپر کوئی احرام والی پابندی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا حج کے لیے، اور وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کھول دیا. اس لیے تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی گئی، اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے. ورنہ جو افراد کرے حج، مفرد یا مقرن، قران والا حج، اس پر قربانی فرض نہیں ہے. البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں صاحب استطاعت پر یہ لازم ہے، واجب. یہ شاعر اللہ میں سے ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ.
فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر. یہ جو قربانی کے اونٹ ہے وہاں تو قربانی کے زیادہ اونٹ ہوتے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں. یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے. کعبہ اللہ کا شاعرہ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو اسی طرح قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھ دیا جاتا تھا. تو یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے نہیں ہے، بیت اللہ کا ہدیہ ہے، وہاں جا رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے. تو یہ عید الاضحیٰ جو ہے، ایک بات تو یہ بڑی پیاری ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج. 2 سالانہ عیدیں ہیں. یہ ہوتا کیا ہے اس میں؟ کوئی کھیل ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. 2 رکعت نماز، جاتے آتے تکبیرات، کبر ہو تکبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ یہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز، آپ نے اجلے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، خطبہ سن رہا ہے. یہ عید ہے. کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی گانے بجانے نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سادگی، اللہ کی تکبیر، اللہ کا حمد. بہرحال یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمارے اندر اس روح قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہے. ہوا کیا ہے اس 1400 سال میں بدقسمتی سے؟ ایک طرف تو شکر ادا کیجئے کہ کم سے کم دین کا ڈھانچہ برقرار ہے. حج ہو رہا ہے، 30 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں. عمرہ ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی عمرہ کر رہے ہیں. یہاں ہمارے یہاں 25,000 کا شہر اعتکاف آباد ہو جاتا ہے. چلیے، اسلام کا ڈھانچہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا، روح نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین متقدع تصورات. یہ روح جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے لیے ہر شے قربان کرنے کو تیار ہونا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب تک یہ روح نہیں ہوگی، اسی لیے فرمایا سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو تم اونٹ اگر ذبح کرتے ہو یا بکرا یا کوئی اور چیز، بیل، گائے، اللہ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ہاں، اگر تقویٰ تمہارے اندر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. وہ روح تقویٰ وہ ہے نہیں. ایسا بھی ہوگا کوئی بہت بڑے سیٹ ہوں گے، وہ کوئی 50,000 کا میڑا خرید کر اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کو مہندی لگا رکھی ہے اور رنگ لگا رکھے ہیں اور ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور لے کر پھر رہے، دکھا رہے ہیں کہ اس شان کی قربانی ہم دیں گے. یہ تو سب دکھاوا ہے. اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ڈھیلے کی، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی جن کو بھی حج کی توفیق دے ان کو بھی جو حج مبرور ہو. اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ چند افعال ایسے ہیں کہ جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک شخص کفر سے اسلام میں آئے. اب ظاہر بات ہے اسلام لانے سے پہلے کہ اس کی زندگی جو ہے کفر کی، شرک کی جو بھی تھی معاف ہو گئی، بات صاف ہو گئی. نمبر 2 حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. لیکن وہ حج کون سا ہوگا؟ حلال کی کمائی سے کیا گیا، اس میں ساری شرائط ملحوظ رکھی گئی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ کوئی اور ہو. آپس میں جھگڑتے ہیں وہاں پر. ٹیکسی کی ہے 5 آدمیوں نے. اب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 میں جو درمیان میں بیٹھا ہوا وہ تو ایسے جیسے کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ لڑتے ہیں کہ اب مجھے باری دو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر وہ روح تقویٰ ہے تو پھر نہیں ہوتی. آپ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیجیے اور اس میں اپنے ایثار کیجیے. آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ بنا لیں گے. تو اس حوالے سے حج کو کہا گیا حج مبرور.
کہ کوئی شخص جو ہے اگر حج ایسا کر لے، ایسا پاک و صاف، تو وہ پھر ایسے ہو کر آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ابھی وہ اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کا پچھلا پوری زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کمائی کیا جو ہے حلال کی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجیے۔ حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے، حج کے لیے آیا ہے، دور سے آیا ہے، اشغث اغبرا یطیل سفرا، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال غبار آلود ہے، کیونکہ وہ ہوائی جہاز سے تو آتے نہیں تھے، وہ تو اونٹ کے اوپر سفر کر کے آتے تھے، تو اندازہ کیجئے کیا ان کا حلیہ بن جاتا ہوگا۔ نہاتے بھی نہیں تھے، مبادا کوئی بال ٹوٹ جائے، احرام کے اندر تو بال بھی توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہانے کے سے بھی رکے رہتے تھے۔ اسی لیے تو کہا ہے ثم لیقضوا تفثهم، پھر جب یہ سب تم کچھ کر لو تو پھر اپنا جو بھی میل کچیل ہے وہ دور کرو، اپنا نہاؤ دھو اور اپنا احرام کھول دو، اور گویا کہ جیسے عید ہوتی ہے، ہمارے ہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر وہ پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ طواف ہے، طواف زیارہ، کہ جو یوم نحر کو قربانی دینے کے بعد اور رمی جمرات کے بعد پھر جاؤ، اپنا حجامت بھی کروا کر سر منڈوا دینا جو ہے افضل ہے، پھر جاؤ اور جا کر اب کپڑے پہن کر گویا کہ عید منانے کے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ اور طواف زیارت کرو۔ یہ طواف زیارت جو ہے یہ جو ہمارے ہاں عید اضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں اس کے قائم مقام ہے، یہ ہے۔ اس طریقے سے یہ نظام آپس میں بڑا مربوط ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔